بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ ایک نیا دن، نئی صبح اور نئی امید کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں۔ میں ہوں زہرا رضا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ ہم بھی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کی جو ابتدا ہے وہ ایک اچھی بات کے ساتھ، ایک اچھے پیغام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج ہمارے سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی صاحب ہمیں کیا اچھا پیغام دینے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا میسیج یہ ہے، دیکھنا اپنے آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا۔ مجھے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا اتاکم، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آ جائے، فاکرموہ، اس کا اکرام کیا کرو، اس کا اکرام کیا کرو۔ تو آج کا میسیج یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھ لو۔ آج یہ امت اس سنت پر عمل نہیں کر رہی، بڑوں کا اکرام ختم ہو گیا، چھوٹوں پہ شفقت ختم ہو گئی، اسی لیے ہم اس معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بڑوں کا اکرام کرنے کی اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور اب چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کن موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمرہ زائرین کے لیے سعودی عرب میں 5 دن قرنطینہ کرنا لازمی قرار۔ ایجنٹس اور بکنگ سینٹرز کو بھی قرنطینہ بکنگ کے بغیر ٹکٹ جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ سعودی ایئر لائن نے عمرہ زائرین کے لیے نیا سرکولر جاری کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی جانب سے صوبائی دارالحکومت کراچی کی معروف ترین ٹاؤن گلشن اقبال کی تاریخ پر بات کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہر کے سب سے بڑے ویکسینیشن مرکز کے عملے کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری۔ تنخواہوں کی عدم فراہمی پر عملے نے احتجاجاً کام چھوڑ دیا۔ یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی جانب، بات کریں گے سعودی ایئر لائن کے حوالے سے جنہوں نے نیا سرکولر جاری کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمود ریاض صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، خیریت۔ سر یہ بتائیے کہ سعودی ایئر لائن نے عمرہ زائرین کے لیے نیا سرکولر جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اب عمرہ کے لیے جائیں گے، جو زائرین ہیں، ان کے لیے 5 دن کوارنٹین کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک تو اچھی بات ہے کہ عمرہ زائرین جو ہے وہ حجاز مقدس جا سکیں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے، لیکن یہ کہ اس سے دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے اخراجات عمرے کے ڈیفینیٹلی بڑھیں گے۔ جب 5 دن آپ کوارنٹائن کریں گے، آپ کو وہاں کسی سپیس میں رکھنا ہوگا، لیکن ہمارے جو ٹور آپریٹرز ہیں کہ اگر وہ لیٹ سپوز کہ 25-30 ہزار روپے کا فرق پڑتا ہے تو یہ تو اس کو دگنا کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ عمرے ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں۔ 5 دن ان کا ایک ویب پورٹل ہے جس میں رجسٹریشن ہوگی۔ کچھ اب تقریباً زیادہ تر جو ویکسینز ہیں، جیسے کہ سائنو ویک وغیرہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو نہیں کر رہے، موڈرنا اور جانسن اور فائزر وغیرہ وہاں پہ تھی، لیکن باقی بھی اب تقریباً ساری ویکسین سعودی حکومت نے الاؤ کر دی ہیں۔ لیکن یہ جو 5 دن آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا، ابھی اس کی مزید ڈیٹیلز آئیں گی اور یقیناً اس سے عمرے کا راستہ کھلے گا۔ لوگ پاکستانی جو حجاز مقدس جائیں گے، مبارک ترین جو عبادات ہیں ان میں سے عمرہ ہے، اور کافی عرصے سے کوارنٹائن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے یہ بند تھے ویزے، اب اس سے کھلیں گے اور لوگ جائیں گے۔ لیکن یقیناً اس سے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ ابھی سعودی ایئر لائن نے یہ کہا تو ہے، لیکن ابھی تک اس کے وہ سامنے نہیں ہے۔ یا تو پاکستان حکومت اس پہ بڑا چیک بیلنس کرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو کوارنٹائن کی جو پیمنٹ ہوگی وہ ڈائریکٹ سعودی گورنمنٹ کو وہاں پر دینی ہوگی۔ اب اس کے جو خد و خال جب سامنے آئیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا، لیکن بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ عمرہ آپ پاکستان سے جا سکتے ہیں۔ حجاز مقدس جو ایک کافی عرصے سے عمرے کے ویزے بند ہوئے تھے اور ٹورز آپریٹر بھی پریشان تھے کہ روزگار ان کا بھی ہٹ ہو رہا تھا،
تو ایک اچھی خبر. لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ 5 دن کوارنٹائن کرنا ہوگا. 5 دن. لیکن اب دیکھیں تو یہ پہلے ہم جو کوارنٹین کا ٹائم تھا وہ 2 ویکس تھا, کہیں کسی ممالک میں 12 دن تھا, لیکن پھر بھی کم کر کے 5 دن. اب تو 5 دن بھی ہے, کہیں 3 دن بھی کر رہے ہیں, کہیں 5 دن بھی کر رہے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی وہ اس کی ویکسینیشن ہے, کیا پلاننگ ہے. اب میرا خیال WHO نے بھی کوئی تبدیلیاں اس کے اندر آئی ہیں قوانین کے اندر, کہ کہیں 5 دن ہو رہا ہے, کہیں 3 دن ہو رہا ہے. چونکہ ہم بین الاقوامی اگر ہم کرکٹ وغیرہ میں یا اور جگہ دیکھیں تو وہاں پر بھی 3 دن کا وہ آئسولیشن کر دیتے ہیں, کوارنٹائن. تو یقیناً ہر جگہ کے حساب سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چلیں کہ پاکستان سے لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے اور 5 دن وہاں پہ کوارنٹائن کریں گے. تو اس میں اب جو نارملی جو یہاں سے جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ 9 دن 10 دن کا 15 دن کا ہوتا ہے, تو اب اس میں یہ 5 دن کا اضافہ ہے کہ اگر 1 ہفتے کے لیے بھی کوئی جا رہا ہے تو اس کو تقریباً 2 ہفتے تک جو ہے وہاں سے رہنا پڑے گا. یقیناً 1 دن اس کا جانے میں ہوگا اور 5 دن تک وہ کوارنٹائن کرے گا. تو جس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کے 5 دن شیڈول میں اضافہ ضرور ہوگا. صحیح. اور جتنے بھی جو بکنگ سینٹرز ہیں اور جو ایجنٹس ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ 5 دن کوارنٹین کے بنا جو ہے وہ ٹکٹس ایشو نہ کرے. اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب میں جو چائنیز ویکسین ہے سائنو ویک اور سائنو فارم وہ الاؤ نہیں تھی. ماڈرنا, فائزر اور جانسن ایسٹرازینیکا یہ ساری جو تھی وہ اپلیکیبل تھی. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ سائنو فارم اور سائنو ویک کو بھی اجازت انہوں نے اجازت دی ہے. چونکہ وہ اصل میں بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ کتنا, کچھ بلاک ایسے تھے کہ وہ چائنیز ویکسین کو وہ کر رہے تھے, کچھ یورپین کو کر رہے تھے, کچھ امریکن کو کر رہے تھے. تو جب سے یہ کووڈ شروع ہوا یہ ایک بڑی دلچسپ بحث شروع ہوئی تھی کہ جو ملک اگر کسی کے انفلوئنس میں تھا یہاں پر اس کی پروڈکٹ زیادہ آتی ہیں تو اس کے حساب سے کر رہا تھا. پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے آپ سائنو ویک سب سے زیادہ لگی. پاکستان میں تقریباً زیادہ تر سائنو ویک لگائی گئی. شروع میں ایسٹرازینیکا آئی, پھر ایسٹرازینیکا کے متعلق خبریں بھی آ گئیں کہ یہ نہیں لگوانی چاہیے, بلڈ کو یہ کرتی ہے. تو اس قسم کی جو رومرز آتی ہیں اس سے بھی لوگ ہٹتے گئے. فائزر سب سے اینڈ میں, یہ فائزر بھی لگی ہے. لیکن آلموسٹ اب WHO نے یہ کہا کہ ساری ہیں. اب سعودی گورنمنٹ نے بھی بوسٹر ڈوز بھی لگائی جا رہی ہے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے لیے تمام یہ چیزیں. اب سعودی عرب جانے کے لیے تو 5 کی 5 جو آپ کی ویکسین ہے وہ انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ اگر یہ آپ کے لگی ہوئی تو آپ اس میں جا سکتے ہیں. صحیح. ایک اچھی خبر ہے کہ عمرہ زائرین اب عمرے کے لیے جا سکیں گے. ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے جو تھا وہ یہ جس طرح سے ہم عمرہ کرتے تھے وہ نہیں ہو پا رہا تھا. بہت لمیٹڈ لوگ تھے, وہاں کے مقامی لوگوں کو اجازت تھی. لیکن اب یہ ایک اچھی خبر ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے کچھ SOPs کے ساتھ جو ہے ان کو جانے کی اجازت ہوگی. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی 10. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے وزیر اطلاعات سعید غنی کے حوالے سے, جن کی ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے. اور اس ویڈیو میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گلشن اقبال کراچی کا ایک مشہور ترین علاقہ, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گلشن اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام پر نہیں. اور جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں ان کو تاریخ جو ہے کراچی کی وہ پڑھنی چاہیے اور اس کا علم ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقبال گوٹ کے نام سے یہ مشہور تھا جس کو بعد میں گلشن اقبال کا نام دے دیا گیا. اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. آئیے دیکھتے ہیں. اقبال گوٹ سے گلشن اقبال بن گیا. وہ اقبال گوٹ علامہ اقبال کے نام پہ نہیں تھا. یہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ گلشن اقبال علامہ اقبال کے نام پہ نہیں ہے. وہ فرما رہے تھے یہ تو شاعر مشرق علامہ اقبال اور ان کے نام پر ہے. بھائی اس کے نام پر گلشن اقبال نہیں ہے. تھوڑی تاریخ پڑھیں. گلشن اقبال حقیقت میں اقبال گوٹ تھا. اقبال گوٹ تھا. بعد میں وہ اقبال گوٹ سے گلشن اقبال بن گیا. جی آپ نے دیکھا کہ سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کہ اقبال گوٹ تھا, بعد ہے اس کو گلشن اقبال کا نام دے دیا گیا, جس کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی میمز بنی. اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے تبصرے بھی کیے. پرانے اخبار کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ اپریل کی ہے 1966 کی. اس وقت کے کمشنر سید دربار علی شاہ نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے اسکیم 24
24 کا نام تبدیل کر کے علامہ اقبال کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا تھا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی محمود صاحب کیا کہیں گے؟ سعید غنی صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی, کافی میمز بھی بنی جا رہی ہیں. کیا تھا, کیا ہسٹری ہے, ذرا ہمیں بتائیے گلشن اقبال کی. اس بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کی بحث صرف کراچی یا پاکستان پوری دنیا میں رہتی ہیں. شہروں کے نام اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. مطلب شہر آپ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی جائیں گے نا تو بڑے بڑے دنیا کے جو شہر ہیں ان کے آغاز, ان کے نام, ان کی جغرافی کے متعلق لوگوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے, کہتے رہتے ہیں. میں موجود تھا جب سعید غنی صاحب نے اس دن بھی یہ بات کی ہے. سعید غنی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میری فیملی جو وہ پری پارٹیشن, ہم صدیوں سے یہی ہیں, ہم نے کہیں سے مائگریشن نہیں کی. اب نام گلشن اقبال بڑی مشہور ایک ہے, 1966 میں اس بستی کو بسایا گیا, لیکن کراچی اس سے پہلے بھی تھا. سعید غنی کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ کراچی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام جو تھے گوٹ تھے, اور کراچی کا جو سینٹر تھا وہ صدر, اور اس کے ساتھ 3 سڑکیں صرف 2 تھی ابتدائی طور پہ, جن کو کہ اب ایم اے جناح روڈ ہے, اب اس کا نام بندر روڈ ہے. شہر کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی تک نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے, اور ان کے لیے بحث ہوتی رہتی ہے. بڑے عجیب نام ہیں. لالو کھیت ہے, اب ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو وہاں کی آلو کیا لالو کسی کا بھی کھیت نہیں نظر آج تک. ناگن چرنگی ہے, وہاں کسی کو ناگن نظر نہیں آئی. چیل والی کوٹھی پہ کوئی چیلی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن مشہور نام ہے. بہت ساری جگہوں کے نام بدل دیے جاتے ہیں. سعید غنی کا کہنا ہے کراچی بہت چھوٹا سا تھا, مطلب قائد اعظم کے مزار سے لے کر آپ اگر جائیں تو سولجر بازار, جو کہ اب بالکل صدر کے ساتھ ہے, اس کو سولجر بازار اس لیے کہتے تھے کہ وہاں برٹشر سولجر رہا کرتے تھے, اور اس کے بعد شہر ختم تھا. نمائش جس کو کہ قائد اعظم کے مزار کے باہر کہتے ہیں, وہاں نمائش لگتی تھی. وہاں پر وہ بھی کراچی سے باہر ہوتا تھا. نمائش جو کہ شہر کا سینٹر ہے, وہاں سے باہر جانے کے لوگ کہتے تھے کہ دور ہے. تو اس کے ارد گرد سارے گوٹ تھے, کہیں گبول ٹاؤن تھا, کہیں گزدر آباد تھا, جو پرانے لوگ رہنے والے ہیں. گبولز کراچی کے بڑے پرانے لوگ ہیں, اور اسی طرح گزدر ہیں, اسی طرح کچھی ہیں, ان لوگوں نے ان کے نام سے بستیاں تھیں. تو سعید غنی کی بات بھی حد تک صحیح ہے جو انہوں نے کہا کہ اقبال وہ خاص خیلی. گلشن اقبال کے اندر کئی ایسے چھوٹے چھوٹے گوٹ ابھی بھی پھر بنے جو ہوئے ہے, پھر جیسا کہ یہ اس وقت کے کمشنر کراچی تھے دربار علی شاہ, 1966 میں یہ اسکیم 24 اناؤنس کی گئی. اچھا, حکومت جو کے ڈی جو ہے, کراچی ڈیولپمنٹ جو ہے اتھارٹی جو ہے, وہ اسکیم کے نام اناؤنس کرتی ہے. جیسے 1966 میں 24 تھی, اور اس وقت اسکیم 43 آ چکی ہے. اسکیم 43 مطلب آپ دیکھیں 66 سے ایک ڈبل ہو چکے ہیں. اب 63 ٹاؤن ہے. اب 63 ٹاؤن کل کو وہاں پر کوئی اور بن جائے گا, لیکن ابھی اسکیم 43 کو 63 ٹاؤن کہا جاتا ہے. سرجانی ٹاؤن ہے, سرجانی کوئی آدمی وہاں جاتا ہے, آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا. تو ہر شہر کے اندر اور کچھ علاقوں کے متعلق یہ بحث ہوتی رہتی ہے, اور یہ بڑی اچھی ہیلپ فل ہوتی ہے. اس کی میمز بھی بنی, لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا موقف صحیح ہے. اچھا, اس میں پھر کراچی ویسے پھر بعد میں پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اسکیم 24 تھی, پھر اس کا نام تبدیل کیا. تو اقبال ٹاؤن اگر گلشن اقبال, تو یہ علامہ اقبال کے نام پر نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر اب یہ بھی تو دیکھیں پاسبل ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ یار اس جگہ کو پہلے ہی یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں. جی, اقبال جو وہ ہے خاص خیلی, جن کا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک گاؤں تھا, اور سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا بھی کہ اقبال خاص خیلی کے آدمی کے نام سے یہاں پر ایک گوٹ جو ہے وہ موجود تھا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے ایک اسکیم بنانے کا کہا ہو. اسی طرح لاہور کے اندر گلشن اقبال ہے, بہت بڑا اقبال ٹاؤن ہے, اس کو گلشن اقبال پارک ہے. اقبال ٹاؤن وہ بھی اسی طرح ہے, اور بہت بڑی, جبکہ وہ 1600 ایکڑ اسکیم تھی, مطلب 1600 ایکڑ پہ محیط تھی, لیکن اس کا نام رکھ دیا گیا. اچھا, نام ایک تو حکومت سرکاری طور پر رکھتی ہے, کچھ نام ہوتے ہیں جو سینا گزٹ سے چلتے رہتے ہیں, آپ ان کا نام بدل دیتے ہیں. آج بھی نیو ایم اے جناح روڈ کی بجائے لوگ بندر روڈ کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ روڈ بندرگاہ تک جاتی تھی. لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے اپنے بڑوں سے پوچھتی ہے کہ بندرگاہوں کا تماشا ہوتا ہے اس سڑک پہ, یہ کیا ہوتا ہے مطلب. لیکن چونکہ اردو کا لفظ ہے بندرگاہ, وہ قائد اعظم کے مزار سے شروع ہو کر, اور ماضی میں تو احمد رشدی کا بڑا گانا بھی مشہور ہوا, بڑا پاپولر تھا, بندر روڈ سے کہ ماری میری چلی ہے گھوڑا گاڑی. وہ پورے شہر کو بامبے بازار, اب بامبے بازار, اب بامبے سے تو کوئی تعلق نہیں, بامبے بازار بھی ہے. نارتھ ناظم آباد میں بامبے ٹاؤن ہے, اب اس کا بامبے ٹاؤن, اب کوئی لوگ ہوں گے. پھر یہاں پر بہت سارے پاپوش نگر کراچی کا ایک علاقہ ہے,
ابتدائی طور پہ جو جوتا سازی کا کام کرتے تھے وہ لوگ آ کر وہاں پر آباد ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے اس کو کہا، تو اس کے حساب سے تو نام جو ڈیولپ ہوتے ہیں، اسی طرح پھر کراچی میں پیتل والی گلی ہے، جو لوگ پیتل کا کام کرتے تھے، جنہوں نے بھارت سے متحدہ ہندوستان سے ہجرت کی یہاں آئے، تو یقیناً دونوں ورژن صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ ایک نئی بستی کا اضافہ تھا۔ لیکن ایسے چٹکلے جب سوشل میڈیا پر اور ہمیشہ سے آتے ہیں تو دو طرف، اچھا پھر سیاستدان ہیں، کبھی کبھار وہ جذبات میں کوئی غلط سچ بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ گلشن اقبال ایک اچھی سوسائٹی ہے، اور اگر علامہ اقبال کے نام سے تو ہمیں زیادہ خوشی ہے، اور اگر کسی اقبال خاص خیلی کے نام پر ہے کہ جس نے جگہ دی اور یہاں پر تھا تو ہمیں اس کی بھی خوشی ہے۔ تو آباد رہنا چاہیے، اور اس قسم کی بحثیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی صحت مند ہوتی ہیں۔ لوگ تھوڑے دیر کے لیے ہٹ گئے، سوشل میڈیا پہ ان کو ایک موقع بھی مل گیا۔ جی چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب بات کریں گے۔ جس طرح کراچی میں ویکسینیشن کی بات کی جا رہی ہے، جس طرح اومیکرون ویرینٹ کا پھیلاؤ تیز ہوتا جا رہا ہے، اس کے بعد ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کا بھی کہا گیا سندھ حکومت کی جانب سے، لیکن شہر کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر کی آپ کو بتائیں کہ تیسرے روز بھی آج ہڑتال جاری ہے، اور تنخواہوں کی عدم فراہمی کے باعث جو ہے یہ اسٹاف جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، اور کام بھی احتجاج بھی کر رہا ہے اور کام بھی چھوڑ دیا اس نے۔ تو کیا کہیں گے محمود صاحب، کیا ویکسینیشن لگانے کا عمل سست ہو گیا ہے یا کوئی اور؟ سست ہو گیا ہے۔ جب آپ نے ڈیٹا انٹری ہے وہاں پہ بھرنا ہے، سب سے اہم کام ہے کہ آپ نے، اور بہت مطلب بڑا بہترین وہاں پہ کام ہو رہا ہے، ڈیٹا انٹری جو لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ویکسین لگائی وہ آنے کے بعد اگر انٹری کرتے اس نے غلط ویکسین کر دی، کچھ کیسز سامنے ہیں لیکن بہت کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہم کو کہیں گے کہ آپ کو لگی آسٹرازینیکا ہے لیکن آپ نے وہاں پہ سائنوویک ڈال دی، کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ہو، تو ڈیٹا انٹری کا کام بڑا اہم ہے۔ اور لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ان کو تنخواہ دیں گے، جو اسٹائپنڈز ہیں مختلف جگہوں سے ہائر کیے گئے ہیں، کچھ لوگ جو بے روزگار تھے ان کو بھی لایا گیا کہ آپ یہ کام کریں جب تک یہ چل رہا ہے کانٹیکٹ بیس پہ، لیکن جب آپ ان کو سیلری نہیں دیں گے اس مشکل حالات میں، آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو فنڈز دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، لیکن 3 دن سے جو ہے انہوں نے وہاں پر ہڑتال کی ہوئی ہے اور کام چھوڑا ہوا ہے، جس سے کہ یقیناً ویکسین لگانے کا عمل جو ہے وہ بالکل ہی سست روی یا نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اومیکرون جو ہے وہ بھی پھیل رہا ہے، اور کراچی کے اندر خاص طور پر اس کی شرح بڑھ رہی ہے، کرونا کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ان کو فوری طور پہ ان کے دکھ کا مداوع کرنا چاہیے، ان کے فنڈ جاری کرنے چاہیے، ان کو تنخواہیں دینی چاہیے۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے، بڑی سخت ڈیوٹی ہے دن رات کا وہاں پہ 24 آور، جب وہ ویکسینیشن سینٹر چلتے ہیں تو وہاں پر ڈیٹا انٹری والے بھی 24 آور چاہیے، ان کے شفٹوں میں کام ہو رہا ہے، مشکل کام ہے، اور خود وہ ڈائریکٹ وہاں پر موجود ہیں۔ محمود صاحب ان کا مطالبات بھی جائز ہیں، لیکن اگر اب بھی دیکھیں جس طرح کرونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہمارے جو نمائندے، ہماری ٹیم جب وہاں پہنچی تو وہاں پر بڑے تعداد میں لوگ جو ہے ویکسینیشن کے لیے وہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ ایک تو وہاں پر اسٹاف نے کام چھوڑ دیا ہے، ڈیٹا انٹری کا پرابلم ہو رہی ہے، جس کے باعث جو دوسرے ڈاکٹرز لگا رہے ہیں وہ پیپر میں مینولی جو ہے ڈیٹا آپ کا لکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے لیکن ڈیٹا آپ کا ناظرہ میں رجسٹر نہیں ہوتا، تو وہ بھی آپ کو دیکھیں لوڈ بہت زیادہ ہے، آپ ڈیٹا میں ڈالتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ اس کے رجسٹریشن کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہیں ویب سائٹس وغیرہ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب تھوڑے سے ریومرز کیا مطلب افواہ تو نہیں کہیں گے، جب ویریئنٹ بڑھتا ہے اور کیسز سامنے آتے ہیں تو لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں اومیکرون بڑھ رہا ہے تو پھر ایک دن ان کا رش ہوتا ہے، جب رش بڑھتا ہے وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہڑتال ہے، تو ان کو پھر ایک اور مزید ٹینشن ہوتی ہے، جبکہ ہر جگہ ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے۔ اس کا بہترین سدباب یہ کہ آپ جو تنخواہ اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے اور آپ اسے وقت پہ تنخواہ ہی نہ دیں تو اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کیا ہوگا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فنڈ بھی ہے، اور NCOC کہتے ہیں کہ جی فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ اتنے ہم نے فنڈ دیے، سب کچھ ہے، اور ہم یہ ہیلتھ سے منسلک لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، اور جب آپ ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو پریشانی ہوگی۔ جلد سے جلد ان کو سیلریز دینی چاہیے تاکہ آئے دن ہم محمود صاحب یہ دیکھتے ہیں کبھی ینگ ڈاکٹرز، کبھی نرسز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے، ابھی NICVD کے جو اسٹاف تھا وہ احتجاج کر رہے تھے، OPD بھی بند کر دی تھی انہوں نے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو عوام ہے اس سے سفر کرتی ہے، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے، لیکن اس دور میں جو ایسے ہوتے ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں وہاں تو تصور نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اگر کسی اور محکمے میں جو پبلک سیکٹر کے پبلک سروس کے محکمے ہیں وہاں تو ملازمین کو اور ان کو سب کو
بالکل وہ ہونا چاہیے کہ ان کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں، بعض اوقات ان کے بھی بڑے ناجائز مطالبات ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہڑتال پہ جاتے ہیں تو ان کے بھی بڑے ناجائز مطالبات ہوتے ہیں، لیکن جو اس قسم کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں وہاں تو اسپتال میں ہڑتال کر دیتے ہیں تو ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے، صحت کا عمل، لوگوں کو بیماریاں ہیں، سب کچھ ہے. تو ان چیزوں کو پرائیورٹی پہ حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں فوری طور پہ پورے کیجیے. لیکن یہ تو انتہائی جائز مطالبہ ہے کہ آپ ان کو تنخواہ ہی نہیں دے رہے تو کم سے کم تنخواہ تو ان کو دیں. صحیح. اور میرے خیال ہے یہ ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہاسپٹلز جتنے بھی ہیں یا اسٹاف جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، احتجاج کریں لیکن اپنا کام جو ہے وہ بند نہ کریں. چلتے اپنی اگلی سٹوری کی جانب، اور اب آپ کو بتائیں گے حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی اچھا اقدام لیا گیا ہے، خاص طور پہ خواجہ سراہوں کی اگر بات کریں تو ان کے لیے ایک فنڈ جو ہے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے. اس پر بات کریں گے ڈیٹیل سے، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں، اور اب چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے سندھ حکومت کے سندھ حکومت کا ایک بہت ہی اچھا اقدام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے خواجہ سراہوں کو، صوبے بھر کے جتنے بھی خواجہ سراہ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کی انفرادی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک نیا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. 50 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس میں خواجہ سراہوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دونوں ڈویژنز میں 33 خواجہ سراہ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اور ان کو تربیت دینے کا عمل بھی باقاعدہ طور پر شروع کیا جا چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ سکھر میں 18 اور کراچی میں 15 خواجہ سراہوں کو تربیت بھی دی جا رہی ہے. اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے. ہم دیکھتے تھے کہ خواجہ سراہ جو کہ ہمارے ہی طرح کے شہری ہیں، لیکن ان کو اس طرح کا ان کے لیے فیسلٹیز نہیں تھے، ایجوکیشنل سینٹرز نہیں تھے، جس کے باعث وہ زیادہ تر یا تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہیں وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہمیں نظر آتے تھے. تو کیسے دیکھتے ہیں محمود صاحب یہ جو سندھ حکومت نے اقدام کیا ہے خواجہ سراہوں کے حوالے سے؟ جی بہت اچھا سندھ حکومت کا اقدام ہے. خواجہ سراہ ٹرانسجنڈر جن کو آپ کہتے ہیں، وہ معاشرے کی بڑے اچھے وہ لوگ تھے، اور بڑے جسے کہنا چاہیے کہ معاشرے کی طرف سے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ صرف اس طریقے سے ہوتا تھا کہ بس ان کا کام بھیک مانگنا ہے یا یہ کسی غلط سرگرمیوں میں ملوث ہوتے تھے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے بڑی این جی اوز بھی آئی ہیں، بڑی سوسائٹیز آئی ہیں جو کہ خواجہ سراہوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. کہیں پر ٹیکس کلیکشن کے لیے بھی ان کو کہا گیا ہے. پنجاب میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بل نہیں دیتے وہاں پہ خواجہ سراہ آئیں گے. اس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا. اور جیسا کہ اب یہ کہ خواجہ سراہ جو وہ ڈاکٹر بھی بن گئی ہیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے. ان کو دینا چاہیے اور ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. جس طریقے سے سندھ حکومت نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے ووکیشنل جو ہیں وہ کورسز ہیں کہ جو خواجہ سراہ کر سکتے ہیں. اس میں میک اپ ہے اور بہت ساری زندگی ہے، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، معاشرے کا ایک اچھا شہری بن کر، ایک فرد بن کر ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کی وقار میں اضافہ ہوگا. بجائے اس کے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارے سگنلز پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، عجیب بے ڈھنگے پن سے ان کا میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک کوئی ان کو کوئی ہر لحاظ سے کوئی ان کو مذاق اڑاتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی ان کے دکھ درد کو نہیں سمجھتا. اور اس قسم کے جو اقدام ہوتے ہیں، چونکہ یہ بیچارے بہت ہی زیادہ سوسائٹی میں ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ ان کو دھتکار رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو ادھر چڑھا رہا ہوتا ہے پھر وہ اتار دیتے نہیں. تو بہت اچھا اقدام ہے کہ ان کو ووکیشنل ادارے جو بنائے جائیں. ابتدائی طور پہ سندھ حکومت نے کراچی اور سکھر سے شروع کیا ہے. یہ 2 بڑے شہر ہیں. اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے. اور جب آپ ان کو دیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے معاشرے میں بڑی اچھی سروس دیں گے. نہ صرف اپنا روزگار پیدا کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی 2-4 لوگوں کو روزگار بھی دیں. چونکہ جب آپ ان سے دیکھیں بات کریں تو بات چیت کرنے میں آپ ایک 4 آٹھانے لے کے بھی آپ کو دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو بڑے ہمبل اور بڑے، اور یہ بھی کہ محمود صاحب ہم دیکھیں لمیٹڈ ریسورسز میں ابھی بھی ایسے ٹرانسجینڈرز ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ جرنلسٹ بھی بنے ہیں، جو کہ لائر بھی بنے ہیں، ڈاکٹر بھی بنے ہیں. تو اگر ان پہ انویسٹ کیا جائے تو ہمیں ملتا بھی ہے، رزلٹ بھی ملتا ہے، اور ملنا انویسٹ کرنا بھی چاہیے. آغاز ہے وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ سے وہ ہیومن ریسورسز میں ہوتی ہے. کہ آپ انسان میں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سب سے دیر پا انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور سب سے اچھا ریٹرن اس کا ہوتا ہے. تو اگر
سندھ حکومت نے معاشرے کے ان افراد کے لیے کچھ کرنے کا بیڑا اٹھایا تو یقیناً یہ پے بیک کرے گا. اور آپ اس سے دیکھیں نا کہ بہت ساری جو ہیں آپ کی بھکاری کم ہوں گے, چونکہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس نا, سگنلوں پہ کھڑے ہو کے دکانوں پہ جا کے ٹریفک سے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے پیسے مانگ لیے کر لیے. جب آپ ان کو کوئی ہنر دیں گے تو وہ کمائیں گے, جب کمائیں گے تو پیسہ آئے گا, جب پیسہ آئے گا تو خوشحالی آئے گی, اور اس سے ان کا یقین ہے معاشرت اور ان کا طرز زندگی بدلے گا, اور وہ یقیناً کل کو یہی ٹرانسجنڈر ہوں گے جو کہ معاشرے کا بڑا اچھا ایک فرد ہوں گے, اور لوگ ان سے تعلقات اور ان سے بات کرنا, ان سے میل ملاپ کو کوئی معیوب نہیں سمجھیں گے, اور ایک اچھا اضافہ ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب, بات کریں گے PSL 7 کا آغاز ہونے والا ہے, اور اس وقت کراچی میں جو تیاریاں ہیں وہ جو زور و شور کے ساتھ دیکھ رہی ہیں, اور شائقین کرکٹ بھی بڑے ایکسائٹیڈ نظر آتے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی محمود صاحب, PSL 7 کا آغاز ہونے جا رہا ہے, جو کرکٹ کے شوقین ہیں بڑا جوش ان میں نظر آ رہا ہے, کراچی میں ہوں گے سارے میچز, کیا کہیں گے سب؟ بالکل بڑا اچھا جوش و خروش نظر آ رہا ہے. کراچی کنگ جو کہ کراچی کی ٹیم ہے, اور انہوں نے پریکٹس سیشن 3 دن ہو گئے, ان کو 4 دن ہو گئے پریکٹس سیشن کرتے ہوئے. کراچی کے نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس میں وہ پریکٹس بھی ہو رہی ہے, جبکہ بابر اعظم کو قیادت دی گئی ہے. اس سے پہلے عماد وسیم کے پاس قیادت تھی کراچی کنگز کی, لیکن اب پاکستان ٹیم کے جو کپتان ہیں بابر اعظم, ان کے اوپر کراچی کنگز کی انتظامیہ نے اعتماد کیا ہے. تو اب وہ کپتان ہیں, عماد وسیم بھی ہیں, محمد عامر فاسٹ بالر ہیں, نیٹ سیشنز ہو رہے ہیں ان کے, اور لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. جس کے بعد ابھی دوسری طرف یہ کہ ٹکٹ خریدنا تھوڑے سے سلو ہیں, اس لیے کہ عوام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ NCOC کا اجلاس ہوگا کہ جس طریقے سے کورونا بڑھ رہا ہے تو کتنے % جو ہے لوگ وہ میچ دیکھنے جائیں گے. تماشائی جو 100% ہوں گے, 50% ہوں گے, یا 25% ہوں گے. کل بھی شاہد آفریدی نے, جو کہ خود کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے یہ سیزن کھیلیں گے, اور ان کا کہنا ہے کہ میں اس کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا, یہ میرا آخری سیزن ہے, تو کراچی والے شاہد آفریدی کو بھی دیکھیں گے ایکشن کے اندر. تو وہ آخری جو اپنا سیزن ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے کھیل رہے ہیں. سرفراز ان کے کپتان ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھائی جائے, کہ جس طریقے سے کووڈ کے مسائل ہیں اور کووڈ سامنے آ رہا ہے. کووڈ کو دیکھتے ہوئے کوئی آیا ہے, کوئی ہدایت جاری کی ہے؟ نہیں, ابھی تو ہدایت جاری نہیں ہوئی, لیکن یہی وجہ ہے کہ شہری ابھی ذرا ٹکٹ نہیں خرید رہے. ٹکٹ جو ہے وہ آن لائن بھی موجود ہیں, فزیکل بھی خریدے جا سکتے ہیں نجی کوریئر کمپنی سے جا کے, اور bookme.pk پہ اس کو پرچیز کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی اسی لیے سلو ہے کہ ذرا سے تماشائی دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پہ پالیسی آ جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ آپ ایک ID کارڈ کے اوپر 4 سے 6 ٹکٹ آپ کو مل سکتے ہیں. جب آپ اسٹیڈیم میں جائیں گے تو آپ کو پہلے جانا پڑے گا, آپ کے پاس جو ہے وہ کووڈ کی ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, نادرا کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے. تو یقیناً کچھ ہرڈلز تو ہیں, کچھ مشکلات تو ہوتی ہیں آپ کو. جیسے میچ اگر 6:30 بجے شروع ہوتا ہے تو آپ کو 2-3 گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو ایک اگر اچھی چیز دیکھنی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں, 27 تاریخ سے میلہ سجے گا. ابتدائی طور پہ 7 فروری تک کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوں گے. دوسرا مرحلہ پھر جو ہے وہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا, اور اس بار جو فائنل ہے وہ بھی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا. تو یقیناً PSL کی ٹیمیں آپس میں جب کھیلیں گی کراچی میں تو کراچی والے بڑا اس کو انجوائے کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور بہت شکریہ محمود ریاض صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور موضوعات شامل گفتگو کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں City at 10, میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, بات کریں گے منی بجٹ کی اور اس کے آفٹر افیکٹس کی. حکومت منی بجٹ پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیل ٹیکس جو ہے وہ 17% تک بڑھا دیا گیا, اور 150 اشیاء ایسی تھیں جن پر ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے, جس میں بچے کے دودھ یعنی شیرخوار بچے کے جو دودھ ہے اس پر, بیکری آئٹمز, موبائل فونز, پرسنل کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس اور نوٹ بکس وغیرہ ایسے چیزیں ہیں جن کو سیل ٹیکس کا سامنا ہے. اس کے علاوہ ادویات بھی مہنگی ہو گئی ہیں, بہت سارے امپورٹڈ آئٹمز جن پر سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ ملک میں مہنگائی کی ایک نئی لہر کو جنم دے گا, جبکہ اگر حکومت کی بات کی جائے یا حکومتی وزراء کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ غریب آدمی کو متاثر نہیں کرے گا, کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ امپورٹڈ آئٹمز نہیں خریدتی, ان کے استعمال میں نہیں ہوتا. اور یہ بھی حکومت کا کہنا ہے کہ منی بجٹ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ معیشت کی ڈاکیومنٹیشن کے لیے لگایا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے AQ خلیل
صاحب نے جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. السلام علیکم خلیل صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر منی بجٹ آ چکا ہے, حکومت کامیاب ہو گئی ہے, کیا کہیں گے سر؟ پہلے ہی ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان ہے اور اب جبکہ بہت ساری اشیاء پر ٹیکس کی جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے, سیل ٹیکس, کیا ایک نئی لہر کا سامنا ہوگا؟ طوفان مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, بات اصل میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے جی ساری دنیا جانتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک قرض دینے والا ادارہ ہے ملکوں کو, اور اگر آپ جائزہ لیں تو حال ہی میں الجزائر, یونان اور مصر جو ممالک ہیں وہ اس کے قرضوں سے اور اس کی پالیسیوں سے اتنے تنگ ہوئے کہ حال میں ہی الجزائر نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا. ہمارے ہاں یہ ساری صورتحال کو اگر میں بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو 2000 سے اگر ہم لے لیں, سن 2000 سے, تو ہماری یہ معیشت جو ہے وہ گروی اس وقت سے رکھی جا چکی ہے جب ہم ڈالر 100 روپے سے کم پہ تھے, اور آج ہم 178 روپے ڈالر کو لے کے کام کر رہے ہیں. اور ان حالات میں ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مالیاتی خسارے کو بنیاد بنا کے 340 ارب روپے کا جو نیا ہدف منظور کیا گیا ہے, وہ اگر ہم اس کو دیکھیں پراسپیکٹس میں تو یہ ضرور کہا گیا, کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ مالیاتی یہ بجٹ خسارہ ہو, لیکن جب ہم ان اقدامات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اصل جتنے بھی ممالک ہیں, مثلا اگر بنگلہ دیش کی مثال آپ کو دوں جو ہمارے بعد آزاد ہوا, اس کی ایکسپورٹ 49 بلین ہے اور ہماری 23-24 بلین سے زیادہ آگے نہیں بڑھی. اب سوال یہ ہے کہ ہم مشکل حالات سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں جب ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ انکریز ہو. اب میں اگر یہ منی بجٹ میں جائزہ لوں کہ اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں, تو میں 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی یہ کہ مشینری پر سیل ٹیکس کو بڑھا دیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ مشینری ہی سے تو آپ پروڈکشن کریں گے نا ایکسپورٹ کے لیے یا لوکل انڈسٹری کے لیے. مشینری کے بغیر تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی, ٹیکنالوجی کے بغیر. پھر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے, وہاں زندگی میں جتنی بھی دنیا بھر میں اس قسم کے زون ہوتے ہیں وہ ٹیکس فری ہوتے ہیں. آپ نے وہاں پہ بھی ان کے کہنے پہ سیل ٹیکس انٹروڈیوس کر دیا تاکہ آپ جو ہیں کاسٹ افیکٹو آپ کی پروڈکٹ رہے ہی نہ. اس کے بعد پھر آپ کا آتا ہے را مٹیریل. را مٹیریل پہ بھی آپ نے اس شرح کو جو کم سے کم 5% تھی اس کو بڑھا دیا آپ نے. اسی طرح خام پاس جو ہماری جو کپاس ہے جو ہماری ٹیکسٹائل کی بنیاد ہے, کیونکہ جو ہمارا ٹیکسٹائل ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ 40-50% ہمارا کور کرتا ہے ایکسپورٹ کا. وہ خام مال کی درآمد پر آپ نے 5% جو تھی وہ رعایتی شرح جو ہے وہ ختم کر دی. پھر سب سے بڑھ کر کہ جو راہداری ہے, جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اور بہت ساری چیزیں اس سے لنک کرتی ہیں, پیٹرول, ہر ماہ آپ نے 4 روپے کا اضافہ اس میں کیا. اب مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ ہم ایسے مشکل معاشی حالات میں گورنمنٹ کے علاوہ, کیونکہ یہ صرف گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ اس کا ایفیکٹ عام آدمی کا نہیں آئے گا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں, مجھے کوئی ایک چیز اس میں بتا دیں جس پر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. میں مشینری جب امپورٹ کرتا ہوں تو میری ٹوٹل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. میں ای پی سائڈ میں اگر کوئی پلاٹ لیتا ہوں تو میری وہاں پہ تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عام آدمی کو مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کے ذریعے سڑکوں پہ لانے کا ایجنڈا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے دیا ہے. اور ہمیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بقول ان کے بہت زیادہ اس بات سے پریشان ہیں کہ عام آدمی کو مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کا سامنا ہے. اب اس کا بھی اگر میں جائزہ لوں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بچے ہیں اس وقت جو ساری یعنی دنیا کے اندر یہ جو دودھ جب استعمال کرتے ہیں امپورٹڈ, ان کو ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں, یہ اپنی مرضی سے جا کے وہاں دودھ نہیں لیتے. اب یہ کہنا کہ عام آدمی امپورٹڈ چیز نہیں لیتا تو یہ ایک ایسی بات ہے. عودیات ہیں, بے شمار عودیات ایسی ہیں جو بیرون ملک سے آ رہی ہیں اور وہ مجبوراً بڑے بڑے ڈاکٹر اور چھوٹے ڈاکٹر سارے اس کو وہاں مجبور کرتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیجئے. سلائی مشینیں جو عام چھوٹی یعنی ان انڈسٹریوں میں یا ان خواتین میں جو اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہیں,
اب اس پہ بھی آپ نے 17% سیل ٹیکس عائد کر دی جی اور اس کی بنیاد کیا ہے مجھے نہیں پتا. پھر اگلی چیز خوردنی تیل. خوردنی تیل کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر یہ چیز استعمال نہ ہو؟ آپ نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سیل ٹیکس بڑھایا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم ریفنڈ کر دیں گے. تو ریفنڈ کا جو نظام ہے آپ کا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ یعنی عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد جو 3 سال ہیں اسی کا جائزہ لے لیں, پچھلے تو آپ چھوڑ دیں. اس میں جو ریفنڈ کی صورتحال ہے, یعنی حکومت نے بار بار اعلان کیا کہ ہم ایکسپورٹ ریفنڈ اور دیگر ریفنڈ آپ کو دیں گے. آج تک بھی وہ صورتحال یہ ہے کہ ریفنڈ لوگوں کے واپس نہیں ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھیں ایک پروسیس سے گزرے. ہم ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں, ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں. آج آپ کے یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی یا 24 کروڑ آبادی واٹ ایور جو بھی ہے, اس میں ہمارے یہاں ٹیکس دہندگان کی تعداد کتنی ہے. ہمارے یہاں انڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام ہے. پھر یہ کہ ہم نے جو سیل ٹیکس ایکٹ میں سپلائر کو جو کہا تھا کہ بھئی خریدار جو اگر آپ کو شناختی کارڈ کی کوئی کاپی فراہم کرے, ظاہر ہے کہ میں اگر کوئی چیز بیچ رہا ہوں, میں حکومت تو نہیں ہوں کہ میں نادرا کے کارڈ چیک کر کے بتاؤں آپ کو کہ یہ جائز ہے یا غلط بنا ہے, جعلی ہے. اور اگر یہ کارڈ جعلی ہے اور جعلی ثابت ہو تو اس کی ذمہ داری بھی آپ نے سپلائر کے اوپر لگا دی ہے. اور وہاں اس سے کہا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کا حصہ ہے. میں حیران ہوں کہ بھائی آپ اسمگلنگ کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے, جعلی شناختی کارڈ کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ ساری ذمہ داری شفٹ کر دی ہے آپ عام آدمی کاروبار کرنے والے شخص کے اوپر. اور بالکل خلیل صاحب, نہ صرف عوام پریشان ہے عام, بلکہ جو تاجر ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اور شوکت ترین صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کوئی شوق میں نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس, ہماری آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی. تو ہر حکومت ہی آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا بری بات نہیں ہے, لیکن جو معاہدہ ان سے کیا جاتا ہے, جو شرائط رکھوائی جاتی ہیں, میرے خیال ہے وہ اس میں جو ہے ایک عام آدمی غریب عوام دیکھیں میں افسر کروں, شوکت ترین صاحب جو ہیں صحیح فرما رہے ہیں. شوکت ترین صاحب 2009 میں بھی گئے تھے, شوکت ترین صاحب 2021-22 میں بھی گئے ہیں. ان کے تجربات اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن میرا کہنا کچھ اور ہے. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آئی ایم ایف سے لون آپ لیتے رہے ہیں, لون وہ خرچ جو آپ کرتے رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی ابھی آپ کو مثال دوں. آج کی تاریخ میں آپ چیک کر لیں, 52 یا 51 آفیسرز جو ہیں وہ ٹریڈ آفیسرز جو ہیں وہ بھرتی ہو رہے ہیں, اور وہ ان کی تنخواہ پہ اربوں خربوں روپیہ خرچ ہو جائے گا آپ, ٹھیک ہے. اور ایکسپورٹ آپ کی دیکھیں اگر آپ مطلب 22, 20, 24 سے زیادہ نہیں بڑھ رہی, لیکن آپ اخراجات نہیں روک رہے. جب آپ نے ٹی ڈیپ بنائی ہوئی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کا کام لے نہیں, خرچے اخراجات پہ کہیں کنٹرول نہیں, نوازنے پہ کہیں کنٹرول نہیں. نتیجہ یہ ہے, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. حکومت نے اسٹیٹ بینک کے متعلق بھی ایک بل, بڑا امپورٹنٹ بات ہے, یہ آپ سے شاید اپنے سوال نہیں کیا, وہ اس کو خود مختاری کے نام پہ انہوں نے جو ہے وہ بھی بل منظور کر دی, اور وہ بھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بیسیکلی یہ ہوگا, ایک طریقے سے میں نے کہا نا کہ ان کے سارے اقدامات سننے میں بہت اچھے ہیں, لیکن اس کا عملی جائزہ جب ہم لیتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ صورتحال صحیح نہیں ہے. اب میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ بینک حکومت کو قرضہ نہیں دے, تو حکومت کو قرضہ چاہیے گا تو کہاں جائے گی؟ کمرشل بینک کے پاس, اور کمرشل بینک کا جو ریٹ ہے وہ ہے 12, 13, 14%. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے وصول کریں گے. جب وہ ٹیکسوں کے ذریعے یہ وصول کریں گے تو یقینی طور پہ پھر مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا جو ہڈن ایک اقدام ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے ڈالر میں بھی جو حال میں آپ نے دیکھا اضافہ ہوا ہے, اس میں یہ رپورٹ خود وزیر خزانہ نے فرمایا کہ کمرشل بینکوں کا یہ گیم تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کمرشل بینک آپ کے ڈالر کو 155 سے اٹھا کے 178 پہ صرف یعنی اپنے مقاصد اور اپنے مفاد کے لیے لے جاتا ہے, اور جب اسٹیٹ بینک کا کنٹرول کمرشل بینک سے ختم ہوگا اور وہ حکومت کو لون دے گا, تو آپ ڈالر کو کہاں یعنی 200, 250 کہیں پہ بھی وہ لے جائیں گے, کیونکہ دیکھا جائے تو عملی طور پہ حکومت کا کنٹرول تو ختم ہو چکا ہوگا. اور بینک جو ہے اسٹیٹ بینک وہ کہیں نہ کہیں سے کمرشل بینکوں کو سپورٹ کر رہا ہوگا.
उसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट भी जो है बज़ाहिर आपको ये कहते हुए मिलेंगे, जैसे गवर्नर साहब ने कहा था एक दफा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा हुआ, तो उस वक्त शायद ये कहें कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हुआ या ये कि एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ, लेकिन भाई पाकिस्तान में रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल इंपोर्ट इंडस्ट्री भी करती है, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स भी होता है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए भी होता है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी कर देंगे तो हम दुनिया में कम्पिटिटिवनेस हमारी मुतासिर होगी। इस वक्त चाइना, टर्की बड़े यानी देखा जाए तो डैशिंग अंदाज से आ रहे हैं। बांग्लादेश ने हमें बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है और हम जो है वो आज तक गैस नहीं दे पा रहे लोगों को, हम इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे हैं, रोजगारी की बातें, शहरों की बातें हमने दावे बहुत किए हैं, वो कैसे मुमकिन होगा। कराची जैसे जो शहर है आपका मेगा सिटी है, वहाँ इसी बात की लड़ाई हो रही है कि भाई कराची को उसके हुकूक नहीं मिल रहे। यहाँ पर कोई इदारा ऐसा नहीं है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सर, शॉर्टली फिर मुझे ये बता दीजिए आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, आपको क्या लगता है फौरी तौर पर ऐसी क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हमारे मसला है, किस तरह से आवाम को आपको लगता है आगे जाकर कुछ रिलीफ मिल सकेगा या हम मज़ीद महंगाई के एक दलदल में जो है वो गिरते जा रहे हैं? देखिए, मैं तो सीधी बात एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हमने हुकूमत को सजेशन ये दी है जी कि देखें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये ज़िमनी जो फाइनेंस बिल है, इस पे आप नजरसानी करें, स्टेक होल्डर्स के साथ उनको बिठाएं और ये नहीं कि IMF की ईमा पर आप यहाँ पर एक ज़िमनी फाइनेंस बिल पाकिस्तान को लेके आ गए। हमारा तो कहना ये है कि इससे मुकम्मल तौर पर हम पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं वो इनफेक्टिव हो गए, काम करने के काबिल ही नहीं रहे हैं। हमें एहसास है इस मुल्क को जरूरत है बहुत ज्यादा ज़र मुबादला की, लेकिन IMF के जो इकदाम हैं वो छुपे हुए हैं, छुपे हुए इन दैट सेंस तो ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने देंगे, न वो आपके यहाँ माशी और सियासी इस्तेहकाम आने देंगे। नतीजा ये होगा कि हुकूमत भी प्रेशर में होगी, हर वक्त हुकूमत को यही प्रेशर रहेगा कि महंगाई की वजह से हम गैर पॉपुलर फैसले कैसे करें। अभी 1 साल 1.5 साल बाद इलेक्शन होने वाले और इसका नतीजा जो होगा, अब आप अंदाजा उससे लगा लीजिए कि दूध जैसी मसनूआत पे, अंडे जैसी मसनूआत, रोटी के ऊपर अगर आप ये सूरत हाल रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि अवाम सुकून का सांस ले। या मैं कोई ऐसे इक़दाम आपको जादुई तौर पर सजेस्ट कर दूं जिससे सूरत हाल बेहतर हो। ये इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, इनको IMF से ज्यादा खुद इंसारी पे तवज्जो देनी होगी, अपने अखराजात को कम करना होगा और दुनिया में मिसालें हैं सादगी की। आप देखें, मैं छोटा सा आदमी हूँ, आज भी FBR के लिए हम 4 अरब रुपया और मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए जो है मंजूरी आज के इजलास में होने वाली, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी 5 अरब और FBR 4 अरब। हम अखराजात तो हम कहीं से कम करते हुए नजर ही नहीं आ रहे। जो दुनिया की यानी हमारी जो जरूरियात हैं, खुदा के लिए एक मुहिब्बे वतन किस्म के जो लोग हैं वो सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत सख्त जरूरत है तस्वीर की, अदरवाइज ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। सही, बहुत शुक्रिया खलील साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही अहम नुकात जो हैं वो आपने और प्रोग्राम में वक्त भी एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फिर एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे कोविड-19 और इसके इफ़ेक्ट्स जो कि आपके ज़हनी असरात जिनको आप कहते हैं मेंटल हेल्थ पे आपके जो होते हैं। हमने देखा कि कोविड-19 जब आया, कोरोना आया, तो उसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। लोगों के कारोबार, बड़े बड़े कारोबार अफेक्ट हुए इससे। जो स्मॉल बिज़नेस की बात करें तो उन लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों की दुकानों में ताले पड़ गए। ना सिर्फ इकोनॉमी के हवाले से लोगों को परेशानी का सामना हुआ, जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत मुतासिर हुई। लोगों में एक डर और ख़ौफ की कैफियत हमने देखी। इसके अलावा एंजाइटी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई कि एक तो कोरोना का ख़ौफ, फिर अपने अगर किसी प्यारे को कोरोना हो जाए तो उसको खोने का ख़ौफ, और अगर आपको ख़ुद हो जाए तो फिर कोविड-19 का ख़ौफ, और फिर जो लॉकडाउन का पीरियड था, जो आप जब किसी से मिल नहीं सकते थे, अपने घरों में कैद थे,
اس میں بھی لوگ کافی فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہوئے, اسٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ اب چونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے اور کئی لوگوں میں اس بات کی ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے کہ کووڈ-19 کے ساتھ ہمیں جینا ہے, لیکن کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل اقبال کھوکر نے, جو کہ سینئر ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کوآرڈینیٹر ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل اقبال صاحب. وعلیکم السلام. سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں انسانی ذہن پہ بہت برے ہوئے, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ حکومت کے ساتھ مل کر ایک کیمپین بھی آپ نے چلائی ہے کہ احتیاط واحد نجات کے نام سے یہ کیمپین ہے, اس حوالے سے ہمیں بتائیے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بلایا اور بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. جی. اور میں جو کیمپین ہے اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے اپنے اسٹارٹ میں بتایا کہ لوگ کووڈ کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کا مینٹل اسٹریس کا شکار ہوئے اور لاک ڈاؤن اکنامیکلی جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوئے. اور اس کے علاوہ ان کے جو مطلب جو ریسرچ اور تحقیقات کے مطابق یہ بھی دیکھا کہ لوگوں میں کووڈ پینڈیمک ڈکلیئر ہونے کے بعد ایک جو ہے ایگریسونیس آ گئی, انزائٹی لیول بڑھ گیا. اور ایون کچھ تحقیقات کے مطابق بین الاقوامی اور پاکستان میں جو ریسرچ ہوئی ہیں ان میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ مطلب ڈومیسٹک وائلنس کی شرح بڑھ گئی اور ڈائیورس کا ریشیو بھی بڑھ گیا. تو ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ایک بین الاقوامی NGO آرگنائزیشنز کا ایک الائنس ہے, اس کی اور اس جو یورپین کمیشن اینڈ ہیومینٹیرین ایڈ سول پروٹیکشن کے مالی تعاون سے ہم نے ایک کیمپین کا آغاز کیا ہے. اور جس کیمپین کا سلوگن ہے احتیاط واحد نجات. اور اس میں ہم نے ایک خیال ہیلپ لائن جو ہے اس کیمپین میں ہم نے ایک اسٹیبلش کی ہے جو لوگوں کے لیے اور لوگوں کو ان کے جو لوگ مینٹل اسٹریس کا شکار ہیں وہ ہماری اس خیال ہیلپ لائن پہ کال کر کے منڈے ٹو فرائیڈے 9 سے 5 بجے کے درمیان بات کر کے اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں سائیکالوجسٹ ان سے وہ اپنی ذہنی تندرستی کے حوالے سے جن مسائل کا شکار ہیں ان کے حوالے سے وہ اپنی رائے لے سکتے ہیں. صحیح. جی فیصل صاحب یہ بتائیے, آپ نے ہیلپ لائن کا ذکر کیا, ہیلپ لائن ذرا بتائیے گا. اور کسی کو کووڈ ہو تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کال کرے یا پھر کوئی اس کی وجہ سے ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے, اس میں اسٹریس ہے یا انزائٹی ہے, وہ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی اس میں کافی معاملات انوالو ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ مینٹل اسٹریس کا شکار ہیں کووڈ کی وجہ سے لوگ, اور بھی ان کے خدشات ہیں. جس طرح کووڈ کے دوران لوگوں کو ہاسپٹل جانے میں کچھ لوگ ریلیکٹنٹ ہیں اور کچھ لوگ ویکسین لگوانے میں ریلیکٹنٹ ہیں. اور اس میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ میڈیا کے تعاون سے اور NCOC اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جتنے بھی ایفرٹس لیے گئے ہیں اور کافی کمیونٹی ہماری کنونس ہو گئی ہے اور ویکسینیشن کا ریشیو بڑھ گیا ہے. تو ہم نے اس کووڈ کی وجہ سے بھی مینٹل اسٹریس کے شکار جو لوگ ہیں وہ بھی اس ہیلپ لائن پہ کانٹیکٹ کر کے اور رائے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے جو اسپیشلسٹ ہیں اور ان کے جو ذہنی تندرستی کے حوالے سے یا نفسیاتی مسائل کے حوالے سے وہ اپنی رائے لے سکتے ہیں. اگر ان کا کوئی سائیکاٹرسٹ سے بھی وہ ہماری ہیلپ لائن پہ لنک کروائیں گے. اور اس خیال ہیلپ لائن کا جو نمبر ہے میں آپ کے توسل سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا 0331 1111020 0331 111 1020 پہ منڈے ٹو فرائیڈے پیر سے لے کے جمعے تک صبح 9 سے 5 بجے تک ہمارے اسپیشلسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں تو وہ اپنی رائے لے سکتے ہیں. صحیح. اچھا فیصل صاحب یہ بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ واقعی لوگوں میں ایک بہت ہی اگر بات کریں, آپ نے بات کی ڈومیسٹک وائلنس کی, تو ہم نے دیکھا یہ شرح بہت بڑھ گئی, ڈیورسز کی شرح بہت بڑھ گئی, عدم برداشت بہت زیادہ ہم نے دیکھا, اس کی کمی دیکھی عدم برداشت کی, ٹالرنس ختم ہو گئی لوگوں میں. تو اب جب آپ کے پاس لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, جو ہیلپ لائن نمبر آپ نے بتایا, تو سب سے زیادہ کیوریز کس طرح کی آتی ہیں, کس طرح کے لوگ جو کہ اسٹریس کا شکار ہیں, کیا بات وہ زیادہ کرتے ہیں؟ مطلب زیادہ تر جو ہم نے جب سے اس کیمپین کا ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے, جو زیادہ تر ہم نے آبزرو کیا ہے تو لوگ ایک تو ویکسینیشن کے حوالے سے بہت کنفیوز ہیں. تو اس حوالے سے وہ پوچھتے ہیں, جس طرح شروع میں کچھ ریومرز آئے اسٹارٹ میں
کہ جی ویکسین کووڈ کی ویکسین جو بھی لگوائے گا 2 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اور ہاسپٹل اگر کسی اور بھی اور کمپلیکیشن سے اگر ہاسپٹل جائیں گے تو ہمیں یہ کووڈ کی جو ہے وہ انجیکشن لگا دیں گے اور اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس طرح کے معاملات ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لائک پریگننٹ وومن ہے وہ بھی کے بھی سوالات خدشات تھے کہ ڈیورنگ پریگننسی ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, ہمیں ویکسین کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے. تو اس طرح کے کافی مسائل ڈسکس کیے ہیں کمیونٹیز کی طرف سے. تو ان کو بالکل جو ہے مشورے فراہم کیے گئے اور انہیں کنسرنڈ اسپیشلسٹ لوگوں سے لنک کروایا گیا اس ہیلپ لائن کے تھرو. اور میں آپ کے توسل سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس جیسے موبائل پہ وہ ایک شارٹ کال کر کے ہمارے اسپیشلسٹ کو کریں گے تو ہمارے اسپیشلسٹ انہیں کال بیک بھی کریں گے. اور اس خیال ہیلپ لائن پہ نہ صرف کہ ہماری نیشنل لینگویج میں لیکن جو ریجنل لینگویجز ہیں لائک بلوچی, سندھی, سرائکی اور باقی 6 سے 7 لینگویجز میں بھی اسپیشلسٹ انہیں مشورے فراہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل اقبال, آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل اقبال. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی نمبر وہ میں بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں 0331111020 یہ ہیلپ لائن ہے. اگر کوئی بھی شخص کرونا کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے یا وہ جس کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی خوف ہے لگوانے کے حوالے سے یا ڈیٹیلز ہیں, کیونکہ بہت ساری میتھس ہمارے سامنے آئیں جب ویکسینیشن آئی کرونا کی کہ اس کو لگوانے سے یہ نقصان ہو جائے گا یا آپ کی موت واقع ہو جائے گی یا آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. تو جو بھی کنفیوژن ہے آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو کہ کسی بھی قسم کی ذہنی دباؤ کا شکار ہے کووڈ کی وجہ سے, جن کو اسٹریس ہے, مینٹل النس ہے, وہ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ہیلپ لائن پہ. اور جو ہے وہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. بات کریں گے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے, کیونکہ کہا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق کہ یہ ویرینٹ جو ہے وہ بچوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے, جس کے بعد جو ویکسینیشن کا عمل ہے خاص طور پہ اسکولز میں وہ اس کو تیز کر دیا گیا ہے. اور والدین سے یہ گزارش بھی کی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے. جو ڈائریکٹر جنرل اسکول سندھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو جو ہے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکالا جائے, اسکول سے گھر واپسی پر بھی باہر سے کوئی چیز نہ خریدیں, اور ماسک کا پہننا اور اسکولز میں جو ہے وہ SOPs پر عمل درآمد بنانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے, ہدایت جاری کی گئی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ والدین اب پریشان ہیں اور کنفیوز بھی ہیں کہ بچے جو ہے وہ کیونکہ یہ ویرینٹ بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے اور اسکول جو ہیں وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے NCOC کی جانب سے کہ اسکول بند کیے جائیں گے یا نہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سید طارق شاہ نے جو کہ چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کے. السلام علیکم طارق شاہ. وعلیکم السلام. اچھا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اس وقت اومیکرون کے جو کیسز ہیں, یہ جو ویرینٹ ہے وہ اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے اور بچوں میں بھی یہ ویرینٹ جو ہے افیکٹ کر رہا ہے بچوں کو بھی. تو کیا کہیں گے آپ, جو ویکسینیشن ہے وہ اسکولوں میں کرائی جا رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسی اپڈیٹس ہیں یا آپ کے پاس آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ کیا جائے یا پھر پہلے جیسے ورچوئل سسٹم تھا ایجوکیشن اس پر جائیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ فزیکل ایجوکیشن شوڈ کنٹینیو. اور یہ اچھی بات ہے کہ اب گورنمنٹ بھی اس کو ریئلائز کر رہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا اتنا لاس ہو چکا ہے, تو پہلی پرائیورٹی دوسری شعبوں کو دی جا رہی ہے بند کرنے کی, جو اتنے ضروری نہیں ہے. جہاں بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہاں پر بچوں کا بین لگا دینا چاہیے کہ کوئی بھی شاپنگ مال ہو, پارکس ہوں, کوئی ریسٹورینٹ ہوں, وہاں پہ بچوں کو نہ جانے دیا جائے, کیونکہ ہمیں دیکھیں بچوں کو سیف رکھنا ہے اور تعلیم سب سے زیادہ اہم چیز ہے. تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اس کو ریئلائز کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کو فزیکلی آن رکھا ہے. لیکن ہاں اسٹرکٹ SOPs ہم نے بھی ایشورٹی دلائی ہے کہ ہم کمپلائنس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 12 سال اور اس سے زیادہ کے جو بچے ہیں ایج کے, ان کو جو ہے وہ ویکسینیشن پہ بھی پابند کیا جائے گا. اور اس
ہفتے جو ہے وہ لاسٹ ڈیڈ لائنز ختم ہو جائیں گی پیرنٹس کے لیے, اور نیکسٹ ویک سے جب بچے اسکول آئیں گے تو وہی اسکول بچے آ سکیں گے جو ویکسینیٹڈ ہوں گے. جو ان ویکسینیٹڈ بچے ہوں گے ان کو اسکول میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی میک شور کروایا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ SOPs پہ بھی امپلیمنٹیشن کی تعلیمات دیں گے تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کروانے میں کارآمد کردار ادا کریں. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا طارق شاہ صاحب کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ٹیسٹ ہیں بچوں کے کرونا کے ٹیسٹ وہ کرائے جائیں گے اسکولز میں, اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا ان کے جب ریزلٹس آئیں گے کہ اسکولوں کو کیا کھلا رکھنا ہے یا بند رکھنا ہے. تو یہ عمل جاری ہے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اسکولز میں؟ جی بالکل, رینڈم سیمپلنگ کے طور پر جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ڈفرینٹ اسکولز کے اندر, کیونکہ 100% بچوں کو تو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا, تو رینڈم سیمپلنگ کی جا رہی ہے. تو اس کے اندر یہی چیز ہے جیسے ہم نے پہلے کووڈ میں دیکھا تھا کہ جب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا کوئی ورسٹ سینیریو آ جاتے ہیں تو جب جو ہے وہ اسکولز کو آلٹرنیٹ کر دیا جائے گا یا پھر ونس ان ویک یا ٹوائس اے ویک بچوں کو اسکول بلایا جائے گا. لیکن ہم قطعی اس آپشن پہ نہیں جانا چاہیں گے کہ بچوں کو آن لائن اسٹڈیز کی طرف لے کر جائیں, کیونکہ وہ ایک ناکام یہاں پاکستان میں اسپیشلی دیکھا گیا ہے, کیونکہ اتنا افیکٹو نہیں رہا, بچوں نے اس طریقے سے نہیں پڑھا اور اس وجہ سے ڈیزاسٹرس افیکٹ بچوں کی ایجوکیشن پر آئے. تو ہماری ابھی بھی گورنمنٹ سے اور NCOC سے یہی اپیل ہے کہ جب بھی کوئی بھی ڈیسیجن لیں, جیسے ہمیں ابھی بھی آن بورڈ رکھا جا رہا ہے آگے بھی آن بورڈ رکھا جائے تاکہ بہتر ڈیسیجن تعلیم کے حوالے سے بچوں کے ہوتے رہیں. صحیح. اور ماں باپ کا بھی اس بارے میں ان کی بھی رائے لی گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے بچے ہیں اور وہ چھوٹے, خاص طور پہ پرائمری اسکولز کے بچوں کی بات کی جائے تو وہ بہت ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے. تو ان کی کیا رائے ہے, ماں باپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ بچے فزیکلی اسکول آئیں, کیونکہ ان کو بھی یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اتنے افیکٹ ہو چکے ہیں, بچوں کی تعلیم اتنی متاثر ہوئی ہے کہ اگر وہ اب آن لائن پڑھائیں گے تو بہت مسائل ہو سکتے ہیں. تو وہ بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ تعلیم کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو سکے اور جو ہے وہ بچے اور جگہوں پہ نہ جائیں. اور یہ اچھا ہوا کہ پیرنٹ کے لیے بھی SOPs جاری کی گئی تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ بچوں کو کہاں بھیجنا ہے اور کہاں نہیں بھیجنا, تاکہ بچے افیکٹ نہ ہو. اور ابھی بھی جو بھی اسپائک نظر آ رہا ہے بچوں کے اندر وہ اسکولز کی طرف سے تو قطعی نہیں ہے, کیونکہ بچے ویکیشنز کے اندر شادیاں اٹینڈ کی ہیں بچوں نے ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں گئے جہاں پر ان کو یہ انہوں نے ایک وائرس کیچ کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے بچے اوائڈ کریں جانا. صحیح. یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ اسکولز کو قطعی طور پر بند نہیں کرنا چاہیے, لیکن طارق شاہ صاحب اگر اسی طرح کیسز بڑھتے ہیں اور پھر سندھ حکومت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے, لاک ڈاؤن کی طرف واپس جانا پڑتا ہے, تو آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ اسپائک آ جاتا ہے تو جب تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے ڈیسیجن لینے پڑیں گے جو کہ ضروری ہوں گے. لیکن اس وقت بھی ہمارے سجیشن یہی ہوگی کہ بچوں کو آلٹرنیٹ ڈے اسکول بلایا جائے یا پھر ونس ان ویک یا ٹوائس اے ویک ہوم ورک کلیکٹ کرنے کے لیے اسکول بلایا جائے, یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسکول کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ انٹیکٹ رہیں تاکہ ان کی ایجوکیشن بھی کنٹینیو رہے. لیکن ابھی کی اگر بات کریں تو 40% تک شرح پہنچ گئی, جو کہ پہلی بار ہوا ہے اس طرح کراچی میں. 5ویں لہر میں یہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو کووڈ کی لہریں آئیں اتنی زیادہ شرح کبھی نہیں گئی, اور یہ ویریئنٹ تو بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں WHO کی طرف سے یہ بھی ایک چیز بتائی گئی ہے کہ یہ اتنا کنٹیجیس نہیں ہے, اتنا ہارمفل, اتنا ڈینجرس نہیں ہے. یہ اس میں مائلڈ افیکٹس آتے ہیں جو کہ نزلہ کافی, بخار, گلا خراب, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم اس سے بھی بچوں کو اوبیسلی ہمیں سیف رکھنا ہے, لیکن اتنا زیادہ اس کا افیکٹ نہیں ہے جیسے ڈیلٹا ویریئنٹ کا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق شاہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر ملے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.